آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ بھارت پاکستان کے مابین کشیدگی اور تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی خاطر بات چیت کو لازمی قرار دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا دونوں ملکوں کی مرضی تھی جس پر عمل کرنی ہوگی۔ ادھر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ہوا بدل رہی ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، بھارت پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو صبر و تحمل اور اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ برصغیر کی دو نیوکلیائی طاقتوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کئی طاقتیں بھارت پاکستان کے مابین بہتر تعلقات کی مطمئن نہیں ہیں، تاہم بھارت پر بھی منحصر ہے کہ وہ مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ بھارت پاکستان ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے مابین جنگ بندی معاہدے پر من و عن عمل کرنے کے اعلان کے باوجود عسکریت پسندوں کے خلاف شدت کے ساتھ کارروائی جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے ناردرن کمانڈ نے کہا ہے کہ حد مترقہ اور بین الاقوامی کنٹرول لائن کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ مشرقی لداخ میں صورتحال پھر سے معمول پر آنے لگی ہے اور چین کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفارتی اور ملٹری سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور عسکریت پسندوں کے خلاف پولیس و فورسز کے شد و مد سے جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں عسکریت کو کسی بھی لحاظ سے برداشت نہیں کیا جائے گا اور امن میں خدشہ ڈالنے والوں کے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مرکزی زیر انتظام علاقوں میں درج چہرم کی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے تحریری امتحانات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے دن 3 امیدواروں کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار پاتے ہوئے امتحانی سینٹروں سے باہر نکال کر ان کے فارم رد کر دیے گئے۔ ادھر برفباری کے باعث جن علاقوں کی سڑکیں برف سے ڈھکی رہی اور امیدوار سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے مقررہ کیے گئے امتحانی سینٹروں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، انہیں 28 فروری دن کے 11 بجے تک سروس سلیکشن بورڈ کے دفتر کے ساتھ آن لائن یا ذاتی طور پر رابطہ قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے عین مطابق وادی کے طویل عرض میں برفباری اور بارش درجہ حرارت میں کمی پوری وادی سردی کی لپیٹ میں دن بر وقت برفباری کا سلسلہ جاری رہنے سے پوری وادی میں زندگی درہم برہم۔ بازاروں میں لوگوں کی گہما گہمی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پبلک و پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت بھی کسی حد تک متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 27 فروری شام 6 بجے کے بعد موسم میں بہتری کا امکانات اور 7 مارچ تک موسم خشک رہے گا۔ ادھر 320 کلومیٹر جموں سری نگر شاہراہ بھی پسیاں، چٹانیں، شوٹنگ سٹونز گرنے کی باعث کئی گھنٹوں تک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند رہی، تاہم بارڈر روڈ آرگنائزیشن اور R&B روڈویز اتھارٹی نے شاہراہ کو کئی گھنٹوں کے اندر گاڑیوں کے آواجائی کے قابل بنا دیا اور گاڑیوں کو منزلوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی، جبکہ جموں سے سری نگر کی طرف گاڑیوں کو بھی چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حد بندی کمیشن جموں کشمیر میں نئی اسمبلی کا وجود عمل میں لانے سے پہلے ایک بڑے منصوبے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے۔ شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ کے لیے 18 نشستیں رکھی گئی ہیں، جنہیں مرحلہ وار طریقے سے تبدیل بھی کیا جائے گا۔ شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ طبقوں سے وابستہ لوگوں نے حد بندی کمیشن کے اس منصوبے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی بار انہیں اسمبلی میں اپنی نمائندگی ملنے کا حق فراہم کیا جائے گا، تاہم کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے منصوبے کو لوگوں کی خواہشات امنگوں کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ تاہم پی ڈی پی کے ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے حد بندی کمیشن کے اس منصوبے کو جموں کشمیر کے مفاد کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ طبقوں کے لیے نمائندگی دینے کے خلاف نہیں ہیں، تاہم جس طریقے سے اقدامات اٹھائے جانے کی قیاس آرائی کی جا رہی ہے، اس سے لوگوں میں انتشار بڑھے گا اور جموں کشمیر کی اجتماعی انفرادیت کو نقصان پہنچنے کا بھی احتمال ہے۔ شمالی کشمیر میں صورتحال کو مضبوط مستحکم قرار دیتے ہوئے کلو فورسز کے کمانڈر نے کہا ہے کہ
سنگ بازی کرنے والے اور ہڑتال کرنے کے واقعات میں کافی کمی آئی ہے۔ جن نوجوانوں نے مقامی سطح پر ہتھیار اٹھائے تھے، ان میں اب زیادہ سے زیادہ 20 نوجوان ہی سرگرم ہیں۔ 60 کے قریب نوجوان یا تو گرفتار کیے گئے یا پولیس و فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے۔ مقامی نوجوانوں کا عسکریت کی طرف مائل ہونا ایک بڑا چیلنج ہے، تاہم اب مقامی نوجوان بھی عسکریت کی طرف مائل ہونے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کانگریس کو غدار اور علیحدگی پسند کی پارٹی قرار دیتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے سابق لیڈروں کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ کانگریس کے لیڈروں کو الیکشن کے دوران اپنی بیویاں اور بچے بھی ووٹ نہیں دیتے، عوام کی بات ہی نہیں ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ کے بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ 2014 سے جو بیانات حزب اقتدار کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں اور جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے سم قاتل ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رینا نے جموں میں ایک پرائیویٹ نیوز چینل کے ساتھ گفتگو کے دوران کانگریس پر شدید نوعیت کے حملے کرتے ہوئے کانگریس کو غداروں، علیحدگی پسندوں کا ٹولہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پارٹی کے لیڈروں کو الیکشن کے دوران اپنی بیویاں اور بچے بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ ملک کانگریس سے پاک ہو گیا ہے۔ رشوت خوری، بدعنوانی، بے ضابطگیاں کانگریس کی دین رہی ہیں اور پاکستان نوازی کا ثبوت کانگریس نے وقت وقت پر دیا ہے۔ رامبن میں آگ کی ایک ہولناک واردات کے دوران 6 دکان، ایک رہائشی مکان، ایک آلٹو گاڑی، 6 موٹر سائیکل خاکسار، جبکہ رہائشی مکانوں و دکانوں میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی عملے کے تاخیر سے پہنچنے پر لوگوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر عملہ بر وقت جائے موقع پر پہنچتا تو اتنے بڑے پیمانے پر مالی نقصان نہیں ہوتا۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔